أعلانا وأولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سبحان اللہ. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان اللہ. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. سبحان اللہ. الصلاة الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. سبحان اللہ. واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی اس دعا کی محفل میں حاضر ہیں. مل کے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. یقیناً اتنی بجلی کے اندر تیزی نہیں جتنی دعا کے اندر. بے شک. سبحان اللہ. بظاہری طور پر بجلی کی رفتار کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ کے اندر فلاں جگہ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن بندے تو غور و فکر کر اس مالک نے تیرے اوپر کتنا کرم کیا ہے. تو اور میں کچھ نہیں، وہ سب کچھ ہے. سبحان اللہ. بے شک. کبھی اپنی حیثیت کے اوپر بھی غور و فکر کیا کر کہ بندہ وہ اس پانی کی بوند سے اس نے پیدا کیا جو کپڑے پر لگ جائے بندہ کہتا ہے نجس ہے. اللہ. جب تک دھوئے نہ سکون نہیں آتا. بدن پہ لگ جائے جب تک دھوئے نہ سکون نہیں آتا. لیکن اس نے جب تجھے رنگ چڑھایا ہے، رنگ چڑھانے کے بعد اپنے محبوب کے در کا غلام بنا دیا ہے. سبحان اللہ. پھر سجدوں کی تجھے رونق دے کر تمہاری زبان سے سبحان ربی الاعلیٰ کہلوا دیا. سبحان اللہ. پھر بتایا یہ ہے تو پستی کے اوپر ہے، میں بلندی کے اوپر ہوں، لیکن تو دعا کرے گا 1 لمحے کے اندر عرش معلیٰ تک تیری دعا پہنچ. سبحان اللہ. بے شک. کیا بات. لوگ اکثر ہم سے سوال کیا کرتے ہیں مفتی صاحب دعا کے اوپر آپ بڑا توجہ کرتے ہیں. میں نے کہا اہل سنت کا شعار ہے. سبحان. کیوں؟ اس لیے کہ تیرے جو فاصلے وسعت برتے ہیں زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر جو وسعتیں رکھتے ہیں، جب تو رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں صدق کے دل سے آنسو بہا کر مانگتا ہے تو میرا رب فرماتا ہے فَإِنِّي قریب، میں قریب ہوں. سبحان. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی صاحب کیا بات. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائیو جانے والا تو چلا گیا، ہم کچھ نہیں دے سکتے. ہم اس کو روٹی نہیں دے سکتے، ہم اس کو پانی نہیں دے سکتے، بے شک. ہم اس کو لباس نہیں دے سکتے، ہم اس کی قبر کے اندر کوئی چیز نہیں پہنچا سکتے. لیکن قربان نہ جائے کہ بندہ مومن تو رب تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ.
وہ کیسے کہ بھئی ہم اپنے بھائی تک، اپنی ماں تک، اپنی بہن تک، اپنے باپ تک کوئی چیز پہنچا نہیں سکتے، بے شک لیکن وہ مالک فرماتا ہے اگر تم نے میرے بندوں کو پہنچا دیا جو زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے کے اندر اسے جنت کا لباس دے دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا کے اندر تم نے دنیا کا لباس عطا کیا، اللہ اس کے بدلے کے اندر بندے کو جنت کا لباس عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک بہاڑی کا واقعہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب نا حج کرنا چاہتے تھے، حج نہ کر سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ڈاکٹر صاحب کے پاس اتنا ٹائم ہی نہ ہو کہ حج کر کے آئیں، کہنے کہ اچھا جی میں پیسے تو لگا سکتا ہوں، کسی کو حج کروا دے تو اپنے ابا کی جگہ پر۔ انہوں نے کہا اچھا جی ہمارے جو مسجد کے مولوی صاحب ہیں نا، قاری صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، چلو نیک بندے ان کو حج کرواتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب تم حج کی تیاری کرواؤ، میں ابا کی طرف سے نا تمہیں حج کروانا چاہتا ہوں۔ مولوی صاحب نے تیاری کر لی، اور پھر نمازی جو ہوتے ہیں نا دین کا اتنا پتہ نہیں ہوتا لیکن مفتی بڑے ہوتے ہیں، باس وہ باسا خام خواہ شروع ہو جاتا ہوگا۔ انہوں نے کہا فلانا بندہ مولوی صاحب حج کروا رہا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اپنا نہیں کیتا ہوا، اب میرا کیوں کروں گا جی، حج بدل نہیں کر سکتا۔ اب وہ میرے پاس آیا رات کے بعد، استاد جی میرا کام بنیا سی، ایک نمازی نے لاتے اڑا دیتی ہے، شریعت کے اندر کیا ہے؟ میں نے کہا جی شریعت کے اندر جا سکتا ہے، حج بدل کے لیے جس نے اپنا حج نہیں کیا وہ بھی جا سکتا ہے۔ خیر میں نے فتویٰ لے کر دیا، اب وہ واپس آیا تو کھجورے بھی لے کے آیا، جان نماز بھی میرے لیے، تسبیح بھی، بڑا بڑا شکریہ تھا۔ میں کہا یار شکریہ تو آپ کا ہے، اللہ کے گھر کے اندر ہو کر آئے ہیں، آپ نے دعائیں کی ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان کہتا اللہ نہیں جی نہیں، میں ایئرپورٹ سے آیا نا ڈاکٹر صاحب نے نا میرا ماتھا چوما، میں نے کہا اللہ ڈاکٹر صاحب خیر ہے؟ کہتا ہے جی جب آپ نے حج کیا نا اسی رات ابا میرے خواب کے اندر آیا، کہتا ہے مرنے کے بعد بھی حجی بنا دیا یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یؤمنون بالغیب، بندہ مومن تجھے کلمے کی شان کا نہیں پتا، تجھے بے شک۔ سبحان ربی الاعلیٰ کا نہیں پتا، تجھے قبر کا نہیں پتا، تو سمجھتا ہے کہ یہ قبر کی تاریکی ہے، لیکن قربان نہ جائیں جس رسول نے تجھے کلمے کی نعمت عطا کی ہے، حضور فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں میرے کچھ ایسے غلام ہوتے ہیں 70 گز قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان 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 اللہ بندہ اصلی ابدی نہیں ہے، لفظ میرے مشکل ہے، توجہ میری طرف رہے، جی جی اصلی ابدی اللہ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے بے شک وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن بندہ ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن اب بن گیا ہے، بندے نے ختم کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے جی کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عالم ارواح کے اندر یہ سارے بندے تھے آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر، حدیث کے اندر ہے، ہم حدیث کی روشنی کے اندر بات کریں گے۔ آپ کی عقل کی رسائی نہیں ہے، کتنی عقل ہے یار، اور قرآن سچا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم ملا ہے۔ سبحان اللہ اچھا چلو جی، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں، بابا بیٹھے ہیں، جو 70 سال سے اوپر کے ہیں، وہ سوچے کیا وہ بچپن کے اندر خیال کرتے تھے کہ یہ جہاز بھی کنٹرول ہو جائیں گے؟ نہیں کوئی یہ ہمارے دوست ہے، یہ 4 دن پہلے اسلامی سکول کے اندر انہوں نے اپنے بچہ مانچسٹر بھیجا، کہتے بڑی ٹیکنالوجی آگے۔ میں نے کہا کیا آئی؟ کہتے جی ہم گھر پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے یہ جہاز اتنا جا رہا ہے، آگے کمپیوٹر بتا رہا تھا اتنا سفر رہ گیا ہے، کمپیوٹر نے کہا جہاز اتر گیا ہے، بچے نے فون کر دیا ابا جی میں پہنچ گیا۔ اللہ اب دیکھ یہ سائنس کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی سے تو دیکھ رہا ہے، قربان نہ جائیں آج سے 1400 سال پہلے کائنات کے دولہ نے محبوب کریم علیہ السلام نے بتا دیا بندہ مومن میں محمد اعلان کرتا ہوں قبر کے اندر جب تو
محمد کی شفاعت ملے گی تو تیرا یہ لباس بدل جائے گا، تجھے جنت کا لباس بھی ہوگا، جنت کی ہوا بھی ہوگی، جنت کی خوشبو بھی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ انسان عالم ارواح سے چلا، عالم ارحام کے اندر آیا، باپ کی پشت کے اندر آیا، باپ کی پشت سے چلا، ماں کے پیٹ کے اندر عالم ارحام کے اندر آیا، عالم ارحام سے نکلا وہی بندہ، اس کی حالتیں مختلف ہیں۔ عالم دنیا کے اندر آیا، بچہ تھا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا، جی قبر کے اندر چلا جائے گا، بے شک، کیا قبر سے پھر اٹھے گا؟ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ کہیں گے نہیں اٹھے گا تو پھر آپ کا کلمے پہ یقین نہیں۔ بے شک۔ اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں وہ آنکھوں پہ یقین نہیں رکھتے، بلکہ رب کے قرآن نے جو فرمایا وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، بے شک۔ اور آخرت کا انکار تو بات کی بات ہے، جو ہم تقدیر کا منکر ہوتا ہے حضور نے فرمایا اس کا جنازہ ہی نہ پڑھو۔ اللہ، جو تقدیر کا منکر ہے، حضور فرماتے ہیں بیمار کی بیمار پرسی کا بڑا ثواب ہے، لیکن جو تقدیر کا منکر ہے بیمار پرسی بھی نہ کرو۔ اللہ، ان مردوا فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تقدیر ہے، کوئی کسی وقت چلا جاتا ہے، جوانی کے اندر، کوئی بچپن کے اندر، کوئی بڑھاپے کے اندر، بیمار ہوتا ہے وہ اتنے سال زندہ رہ جاتا ہے، جو صحیح ہوتا ہے وہ جلدی چلا جاتا ہے۔ اللہ، شیخ زادی فرماتے ہیں تندرست آدمی بیمار کے سر پر رویا یا اللہ میرے بیمار کو شفا دے دے، شفا دے دے، صبح کے بعد بیمار ٹھیک ہے، تندرست مر گیا۔ اللہ، یہ اس کی قدرت ہے۔ بے شک۔ اللہ پہ یقین، اور اللہ پہ یقین اسی بندے کا زیادہ ہوگا جس کو زبان رسول پہ یقین ہے۔ سبحان اللہ، بات دور چلی جائے گی، انسان قبر سے چلا، حشر کے اندر اٹھے گا، حشر کے اندر اٹھ کر عالم جنت کے اندر یا عالم نار کے اندر خالدین فی ابدا، فرمایا بخت والا بندہ ہوتا ہے جو جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ چلا جاتا ہے۔ سبحان، لیکن قربان نہ جائیں رب کی رحمت پر کہ وہ بندوں کو عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا، سبحان اللہ، بے شک۔ وہ پھنسا کے خوش نہیں ہوتا۔ یہ ہم میں پھنساتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں اور شکایت لا دیتے ہیں، یہ ہم پھنسا لیتے ہیں، بچوں والی باتیں کرتے ہیں، ایجنسیوں کو بتا دیا، کسی کے کچھ لے دے کے کر لیا، شو کے اندر۔ اللہ عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میرے بھائی اگر اس کو عذاب دینے کا شوق ہوتا وہ نبیوں کو نہ بھیجتا، اس نے نبی کیوں بھیجے، اس نے رسول کیوں بھیجے، اس نے ہمیں قرآن کیوں دیا ہے، اس نے ہمیں جمعہ کیوں دیا ہے، اس نے ماہ رمضان کیوں دیا ہے، اس نے ہمیں سچی عید کیوں دی ہے، ہمیں بڑی عید کیوں دی ہے۔ فرمایا رحمت اکبا نمی جویت با نمی جویت، اللہ تو چاہتا ہے بندے ہو کر مجھ سے مانگتے جائیں، یہ مانگتے جائیں میں عطا کرتا جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اور مزے کی بات یہ ہے تو نہ مانگے رب پھر بھی دیتا ہے۔ بے شک۔ اور دیکھ سبحان ربی الاعلیٰ تڑپ کے گئے صحابہ کرام رضوان، آل بیت اطہار علیہ رضوان، اولیاء کرام رضوان کا سبق سیکھ، زندگی کا مقصد سمجھ۔ یہ اسلام کے نظام سے دوری کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ استاد جی تانوں نہیں پتا جی، معاشی طور تے مر گئے ہیں۔ میں کہ اسلام آتا ہے ایڈے بڑے بڑے کوٹھے بناؤ، 10 کروڑ کی آپ نے کوٹھی بنا لی ہے، اب غریب آدمی بھی چاہتا ہے یار میری بھی ہو جی ہو گیا، اب غریب آدمی نے جائز ناجائز کرنا ہے۔ اب تو مرنا بھی مشکل ہو گیا،
سچی بات ہے. امیر نے تو بڑے پیسے لگا دیے, غریب کہتا میں کی کرا یار, وہ بیچارہ کوئی چیز بیچ بوچ کے پھر کل خانیاں کرتا ہے. آسان کرو, آسان. رسول اللہ کا دین بڑا آسان ہے. جو یہ ترقی یافتہ ملک ہے وہاں پر تو امیر غریب کا فرق نہیں ہے, وہاں پر تو مکان برابر بابا ہوتے ہیں. جب تک مکان کا نمبر نہ پڑے ان کو اپنے کو نہیں پتہ لگتا میرا مکان ہے کہ اور کس ہے. بات ان کے کرتے ہیں. اور حال یہ ہے پاکستان کے اندر, پھر کہتے ہیں معاشی ترقی نہیں ہوتی. ہم نے دین نہیں سمجھا ہے, ہم نے عدل نہیں کیا, ہم نے مساوات نہیں کیا ہے, ہم نے پیسے کو ضائع کیا, برباد کیا ہے. اچھا یار ناراض نہ ہونا, ہم تو قبرستان کی زمین کی بے قدر نہیں کر رہے. اللہ وہ ایک بندہ, میں نے کہا یار یہاں تو قبر تھی تو دوبارہ تم داخل کر, آگے قبر نہیں سی, انہیں ویسے مصنوعی قبر بنا کے قبضہ کی تو یار. اللہ یہ اپنے بہاڑی کی بات بتا رہا ہوں. قبرستان کی جتنی جگہ ہے 2 مرلے ایک بندہ ملی پہ ہے, پہلے زندگی میں یہ میری جگہ. اور بھائیو ہمیں یہ اسلام اس جہالت سے نکالنے کے لیے آیا ہے, صرف جنت دوزخ کی خبر دینے کے لیے نہیں, ہمارے اس معاشرے کو بھی جنت بنانے کے لیے آیا ہے. اللہ عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا, معاف کر کے خوش ہوتا ہے. اس نے معافی کے بہانے بنائے ہیں. غریب کو پانی پلانا معافی کا بہانا. یار وہ زمزم کا چشمہ نکال سکتا ہے تو غریب کو پانی نہیں دے سکتا. دے سکتے. ماں کی پیٹ کے اندر پال سکتا ہے, کیڑے کو پتھر کے اندر روزی دے سکتا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے. بے شک. ماں دودھ عطا کرتی ہے, یہ بھی بخشش کا بہانہ. میں نے حدیث کے اندر پڑھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو ماں رات کے بعد اٹھ کر بچے کو دودھ پلاتی ہے 200 غلام اللہ کی راہ کے اندر آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کہتے پلاؤ ہی نا, ماں کی دودھ کے اندر نہیں ہے, ڈبیاں تھے پلے, ڈبیاں تھے. اور مائیں بھی کوشش کرتی ہیں اچھا کوئی ایسی گانے, پھر کہتی قدر نہیں ہوتی. ماں دودھ باوضو ہو کے پلا, لا الہ الا اللہ کی لوری دے. نماز بخشش کا بہانہ ہے, بے شک. اور بہت بڑا بخشش کا بہانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو آدمی فجر کی نماز پڑھ کر کام کی طرف جاتا ہے تو وہ رحمان کا جھنڈا لے کر. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یار جنہیں پڑھی ہے وہ تو ضرور ہی آخ دے. سبحان اللہ. لیکن ہم خوش کس کے اوپر ہے؟ پی پی کا جھنڈا, تحریک انصاف کا جھنڈا, نون کا جھنڈا, فلاں جماعت کا جھنڈا. او ان جھنڈوں نے پاکستان کو اوپر کر دیا ہے. دل سے سوچنا, واللہ یہ کچھ نہیں ہے. ہاں اگر اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا رسول راضی ہو جائے, وہ صحابہ جن نے ہجرت کر کے مدینے کے اندر تھے, کچھ نہ تھا, اللہ نے سب کچھ دے دیا. وہ سید و شہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے کربلا کے اوپر, پوری ریاست ایک طرف تھی. اب اس ریاست کا نام نہیں ہے, نام زندہ ہے تو امام حسین کا زندہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نماز بخشش کا بہانہ ہے. حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو حدیث میں نے پڑھائی ہے, پڑھی نہیں ہے الحمدللہ, تقریباً 30 سالوں کا حدیث ہی پڑھا رہے ہیں. حضور فرماتے جو فجر کی نماز پڑھ کر گیا, اس کے دائیں ہاتھ کے اندر رحمان کا جھنڈا. جو نماز پڑھنے کے بغیر سیدھا کام کی طرف چلا گیا, حضور فرماتے ہیں اس کے کندھے کے اوپر شیطان کا جھنڈا. اللہ اکبر. حدیث میں پیش کروں گا, نہ صحیح سند والی ہو تو پھر کہنا, پھر تھوڑا سا جھک جانا. جی بھائی لمبے چوڑے وعظوں کی ضرورت نہیں, نماز پڑھ نا. یہ نہیں کہ نماز پڑھی تو جتی پھڑی. بیٹھ کر رب سے باتیں کر. کیسے کر؟ میرے رب میں کچھ نہیں, شکر ہے تیرا تو میں سجدے دی توفیق تا دیتی ہے. میرے اللہ شکر ہے تیرا تو میرے اعضاء سلامت رکھے نہیں نا. مولا شکر ہے یہ نعمت میرے کو کھوئی نا مدے دم تک, یہ میں سجدے دی توفیق دیتی رکھے. تو گلا تو کر کے ویک رب نال یار.
ओए अम्मा के लिए टाइम निकालते हो? आजकल के बच्चे तो नहीं करते। तेरी याद तेरे जाने के बाद आई। अब्बे से बातें करते हो, बच्चों से बातें करते हो, और टीवी के ऊपर बैठकर यह भी कहते हैं बच्चों के अंदर बैठा करो, बच्चों से बातें किया करो। मैं ये कहता हूं ये सारी बातें सच्ची हैं। सिर्फ 2-3 मिनट नमाज पढ़ने के बाद ना आंखें बंद करके तसव्वुर करके बैठा कर, मेरे अल्लाह तू केडा सोना, मैं केडा निकम्मा। अल्लाह तू सब कुछ, मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरा मौला शुक्र है तेरा, तू मैंने सजदे दी तौफीक ना दिती है ना, ते मैंने सजदे दी तौफीक दिती रखी। सुभान अल्लाह। ये बरकत सिर्फ मेरी जात तक न रखी, मेरे बच्चे ची जारी करी। यार रब नु टुट के चाह तो सही ना तू। एक सुभान अल्लाह। लंबे लंबे वजीफे लेता है, इसको मुराकबा कहते हैं। माहे सियाम आ रहा है, ये भी बख्शिश का सामान, जुमा भी बख्शिश का सामान, लेकिन मेरे भोले भाइयों याद रख लेना, अल्लाह ने सबसे बड़ा बख्शिश का बहाना रसूलुल्लाह की जात बनाई है। सुभान अल्लाह। बुलंद आवाज से क्या सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस के अंदर है, इन्नल्लाह युति दुनिया में युहिब्बु व मन ला युहिब्बु, अल्लाह दुनिया हर बंदे को देता है, जो अल्लाह से प्यार करे अल्लाह उसको भी देता है, जो अल्लाह से ना प्यार करे दुनिया अल्लाह उसको भी देता है। सुभान अल्लाह। वला युति दीन इल्ला मन युहिब्बु, लेकिन दीन उसे देता है जिससे रब प्यार करता है। सुभान अल्लाह। हारून और रशीद, उनकी बीवी थी जुबैदा। अरफात के मकाम पर बादशाह भी है, बादशाह की बीवी भी है, और आप लोग जानते हैं उसकी बीवी भी थी, उसकी महबूबा भी थी। अल्लाह। बेगम से कहता है, बेगम आज मांग, तू क्या मांगती है? जो मांगेगी ना तुझे मैं दूंगा। अच्छा, उसने कहा अच्छा बादशाह सलामत है, जो मैं मांगूंगी तू देगा? उसने कहा देगा। पक्की बात है। ले पहले कभी ना नहीं की थी, जाने मन मांग। अब उसने क्या मांगा है? उसने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पानी की बड़ी जरूरत होती है हज के मौका पर, यहाँ पर पानी नहीं है। करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं हाजियों को पानी पिलाना, हाजियों को खाना खिलाना बड़ा सवाब है। वो पानी का मुस्तकिल बंदोबस्ती कर दे, कोई नहर ही खुदवा दे। सुभान अल्लाह। है इज्तिमाई तौर पर हम इकट्ठे होकर इस तरह का कोई मकाम मांगे नहीं। वो हमारे घर के सामने गटर अगर टूट जाए, हम कहते हैं बल्दी वाले टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन कोई बच्चा जाया हो जाए हमें ये पता कोई नहीं है। बल्दिया का काम है, देखी काम हमारे जिम्मे नहीं है, जो भी कर ले। ये क्वार्टर मस्जिद के सामने जो वाकया पेश आया था आप लोग जानते हैं। क्या दुकानदारों के पास इतने पैसे न थे कि वो गटर ही एक बनवा लेते? सोचू को बेदार करने की जरूरत है। बादशाह ने ना पूरी नहर खुदवा दी, नहर सुबैदा। हम हज के पर गए ना 8-18 में, तो हमने वो देखी टूटी फूटी ऐसे खिंचा नहर जुबैदा है, हम उसका भी नहीं ख्याल कर सके। बगदाद शरीफ के अंदर किसी अल्लाह वाले ने बीबी जुबैदा को देखा, फरमाया जुबैदा अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? फरमाया उसने अपनी रहमत से बख्श दिया। सुभान अल्लाह। उसने कहा हाँ तू बख्शी गई होगी ना, एडी बड़ी नेकी तेरी, तूने पूरी नहर खुदवा दी थी। उसने कहा नहीं वो मेरी नेकी कबूल नहीं है, एडी बड़ी नेकी कबूल नहीं हुई। फरमाया हाँ ये नेकी कबूल इसलिए नहीं हुई, ये हराम का पैसा मिल गया था। अल्लाह। बादशाह ने जुल्मन टैक्स लगा दिया था। अल्लाह। बात मेरी आ रही है समझ? जी जी। बादशाह ने जुल्मन टैक्स लगा दिया था। अब वो बंदा दिहाड़ी करने वाला जिसके घर के अंदर रोटी पूरी नहीं होती, टैक्स उस पर भी लगा दिया है। बड़े टैक्स दे या न दे, ये गरीब टैक्स जरूर देगा। अल्लाह। ये है हमारी रियासत। मैं बादशाह ने जुल्मन टैक्स लगाया था, इसलिए वो नेकी कबूल नहीं हुई। तो मैं अच्छा बख्शी गई है, तेरी नेकी कौन सी कबूल हुई? कौन सी नेकी तेरी कबूल हुई है?
کہتی ہے ایک چھوٹی سی نیکی قبول ہوئی، چھوٹی سی نیکی. وہ نیکی کیا ہے؟ کہتی ہے زبیدہ بی بی، سمان لیو بھائی، بی بی زبیدہ کہتی ہے کہ ایک رات میں رقص کی سرور کی محفل میں تھی، اور بادشاہ کی بیوی تھی، ہمیں محفل پہ جانا پڑتا تھا، پوری رات رقص ہوتا رہا. اتنے میں اذان فجر ہو گئی. جب اذان فجر ہوئی نا، میں نے کہا ہیں پوری رات غفلت کے اندر گزر گئی. میرے ہاتھ کے اندر پیالہ تھا، میں نے رکھ دیا، دوپٹہ سر کے اوپر لیا. جب رب کا نام آیا نا، میں نے سر کو جھکا لیا. اللہ تعالیٰ نے عرش پر فیصلہ فرما دیا، میری بندی نے میرے نام کی قدر کی ہے، جنت عطا کر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ سبق کی ضرورت ہے. دنیا آپ زیادہ جانتے ہیں، ہم نے آپ کو دنیا نہیں سکھانی، ہم نے بخشش کے بہانے سکھانے. بھائی ایک صرف اللہ کے نام کی قدر. سبحان اللہ. ایک بندہ مدینہ طیبہ کے اندر کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ 1 روپے دے دو، حضور نے منع فرما دیا. فرمایا تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نام کی یہی قدر کی ہے. اللہ کے نام پہ تو سب کو لٹایا جائے. سبحان اللہ. یہ سونے رب کا نام ہے، بے شک. سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا پیارا نام ہے. یار اللہ نے ان ناموں کے اندر شفا رکھی ہے، اور نام محمد کے اندر برکت رکھی ہے. جس کا نام اتنا سونا ہوگا وہ اپنا خود کتنا سونا ہوگا یار. سبحان جس اللہ. کا محبوب اتنا سونا ہے اس کا خالق کتنا حسین ہوگا یار. بے شک. ایک مائی آئی میرے پاس، اب بڑی کوشش کرتے ہمارے بچے، انگلینڈ جانا ہے، سعودیہ جانا ہے، فلاں جگہ پر جانا ہے، وہاں پر جا کر تگاریاں اٹھا لے گے. ہمارے ملک میں محنت ہی نہیں کرتے. یہاں پر گھر کے اندر شیر بنے ہوئے ہیں، یہاں پر محنت نہیں کرتے. باہر جا کر بڑی محنت، بڑی محنت، بڑی محنت. کہتے قاری صاحب پاکستان قدم رکھیا ہے، اللہ دی قسم سکھ دا سا آ گیا. میں کہ اماں وہاں پر کیا تھا تجھے؟ لوگ تو کہتے ہیں انگلینڈ کی سڑکیں دیکھو، امریکہ کے اندر اتنے پیارے برابر میں ایک ہی حیثیت کے اندر مکان بنے ہوئے ہیں، ایک جیسے مکان ہیں سب کے، بالکل ٹھیک سڑکیں ہیں فلاں. کہتی پتر قاری صاحب بیٹھے قاری صاحب. میں نے کہا جی اماں. کہتی ہے وہاں پر نا میں اللہ کے نام کو سننے کے لیے ترس گئی تھی. سبحان. اذان کی آواز ہی نہیں آتی، گونگی آ کے ہر پاسے آ کے اس دھرتی نو کی کہنا جتے رب دا نام نہ ہوے. بے شک. صبح دل اذان لے اٹھی دا کدی اس مسجد چو، کدی اس مسجد چو، کدی اس مسجد چو. الحمدللہ دل ٹھر جاندا ہے. سبحان اللہ. یہ میں نے خود سنا ہے، اللہ کی قسم میں نے سنا اپنے کانوں سے. زما کے لفظ. اچھا ناراض تو نہ سبحان اللہ آکھو، سبحان اللہ. اونچی آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ اسی کو سنائی دے گی جو اٹھے گا، وہ اسی کو لطف آئے گا. اور صبح صبح سویرے سویرے جب رب کا نام لے گا تو لطف آئے گا. سبحان اور اللہ. صبح صبح سویرے رب جلدی مان جاتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب یہ کر تو کہتا ہے مولا میں کچھ نہیں سب کچھ تو ہی تو ہے، تو میرا رب فرشتوں سے کہتا ہے والے عبدی ما سالا، میرا بندہ مانگتا جاتا ہے میں رحمت دیتا جاتا ہوں. یار سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ دیر سے راضی ہوتا ہے، اللہ جلدی راضی ہو جاتا ہے. بے شک. بندے کے دروازے کے اوپر اگر لوگ کٹھے ہو کر آ جائے نا، پھر بھی وہ کوئی وڈیرا بندہ ہو نا، غریب تو جلدی مان جاتا ہے. کوئی آپ ہی آئے، کوئی ایسی بات نہیں. جہاں وڈیرا بندہ ہوتا ہے نا اپنے آپ کو منہ پھوکیا ہوتا ہے تو آ کیوں گئے نے. لیکن یاد رکھ لینا رب ڈاڈا ہے. رب فرماتا ہے ایسا حدیث کے اندر ہے، اور حدیث صحیح ہے، میں نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. حضور فرماتے ہیں ابن آدم تیری غلطیاں سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، پھر بھی تو میرے پاس آ جائے نا، میں یہ نہیں کہوں گا میرے پاس کیوں آیا ہے، میں یہ کہوں گا میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. کتنا کریم ہے رب. بے شک. سمندر کی جھاگ، اور کتنا بڑا سمندر ہے. فرمائے اس کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کر آ گیا ہے پھر بھی میری پاک بارگاہ کے اندر. سبحان فرمایا اللہ. میں یہ نہیں کہوں گا کیوں ہے.
بے شک یہ میرے رب کی رحمت ہے. بے شک بل تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندے کو سوچنا چاہیے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی. ہاں، یہ جو دل کا ٹکڑا ہے اس کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کے رسول کا پیار ہو. سبحان جب اللہ کا نام آ جائے، سونے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے، چکے سبحان یار اللہ عشق بڑی چیز ہے، بے شک بڑی چیز ہے. میں نے دیکھا تھا ایک تھے پیر سید ممتاز حسین شاہ صاحب سوربردی رحمت اللہ علیہ، تقریباً 10 سال انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. اللہ یہ تو میں جانتا ہوں 10 سال. ان کے سامنے قبلہ ایک آیا تھا سائل، اس نے کہا، میں پڑھتا تھا، یہ غالباً بات ہے 87 کی یا 88 کی. انہوں نے کہا جی میں یہ قبلہ قاضی احمد سعید قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا رکا تھا، وہ لے کر آیا تھا. انہوں نے کہا اتنے عالم دین کا رکا ہے، اتنے بڑے محدث کا رکا ہے. انہوں نے چوما، کہنے لگا سینے سے لگایا، کہنے لگا یہ حدیث پڑھانے والے ہیں، ان کے رکے کی کیا شان. اللہ مطلب اتنی قدر کرنے والے قدر کرتے ہیں. بے شک عرب کا ایک بہت بڑا دانا ہے، وہ کہتا ہے میں اس مکان کی چھت پر نہیں چڑھا جس کے نیچے میری ماں یا میرا باپ بیٹھا. اللہ یہ قدر کرنے والے اتنی قدر کرتے ہیں. اور بے قدرے کیا ابا چپ کر کسی بندے نو گل کرن دے. اما تو ایویں ہی شور پائی رکھنی ہے. یار یہ ہمارے معاشرے کلمیہ ہے. ایک میرے پاس اما بڈھی چڑھ کے آئی، بڑی اس دن میرے نہ طبیعت بڑی غمگین رہی. تو میں چائے پی رہا تھا، وہ اما خیر آئی، میں نے کہا بیٹھو. کہتے پتر آپ جی مینوں پہچانے جی؟ میں کہا نہیں اما. کہتے میں فلاں کی ماں ہوں. میں کہا اچھا اچھا، ماں بڑی بوڑھی ہو گئی ہے، 10 سال کے بعد دیکھا ہے. اما حکم کرتی تو اتنی مشکل سے چڑھ کے یہ میں آ جاتا، میرا نمبر نہیں تھا. کہتے نہیں پتر کھڑی گیا سی، میرے پتر نے تیرے کو بھیجا. میں کیوں؟ آ کے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. وہ کیڑا ہے جیسی مسئلہ ہے کہ بڈھی اما نو بھیج دیتا، آپ ہی آ جاتا. کہتا نہیں مسئلہ میرے متعلق ہے. کہتا ہے بہو کے ذمہ ساس کو روٹی دینا کوئی فرض واجب ہے؟ یہ میرا بیٹا کہتا ہے پوچھ کیا. اللہ میں کیوں؟ آخر جیڑی میں 9 لیندی ہے نا، انہیں کیتا ہے ایم اسلامیات زکریا یونیورسٹی تو. وہ یہ کہتی ہے ساس تو روٹی دینا کوئی فرض واجب نہیں ہے گا، اسی دیندیاں ہے تو احسان ہے گا ساڈا. صحیح. میں نے ہنسی جی تھوڑے سا مسکرایا. میں نے کہا اماں کس عمر کے اندر بچے کی شادی کی ہے؟ کہتی 32 سال کے اندر. میں نے کہا 32 سال روٹیاں کس نے پکا کے دی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. ایک بس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہیں تو موجیں ہی موجیں ہیں. جی جی اور 32 سال کس نے روٹیاں کھلائی ہیں؟ ماں نے پکا کے دی ہیں. بے شک تو جتنی بھی دعائیں ماں کو دے لے، باپ کو دے لے، تیری دعائیں تھوڑی ہیں، تیرے ابے اور تیری اماں کی دعائیں زیادہ ہیں. اللہ تو ماں کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، ماں تو اس وقت سے دعائیں شروع کر دیتی ہے. تیرا باپ اسی وقت سے تڑپنا شروع ہو جاتا ہے. آج تو 4 فٹ کا 7 فٹ کا بندہ قابو میں نہیں آتا. یاد رکھ تو کچھ نہیں ہے، تیرا ماں باپ اللہ نے تجھے دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنایا ہے. حضور فرماتے ہیں والدین کی رضا کے اندر اللہ کی رضا. سبحان اللہ سبحان. ان بچوں کو کون سمجھائے گا؟ ان بچوں کو صرف تو نے کمپیوٹر سکھانا سکھایا ہے. ان بچوں کو صرف موبائل کے اوپر اڑنا سکھایا ہے. موبائل کے اوپر کشمیر فتح نہیں ہوتا. ان کے بس کے اندر ہو تو یہ لیپ ٹاپ کے اوپر کشمیر فتح کر لیں. ان کو صرف فیس بک چلانی آتی ہے، ان کو گیمیں بجانے آتی ہیں، موٹر سائیکل کے مقابلے کرنے آتے ہیں. نہیں آتا تو ماں باپ کی خدمت نہیں آتی، نہیں آتا تو قرآن کی تلاوت نہیں آتی، نہیں آتا تو نبی کا فرمان نہیں آتا. اللہ یہ موت اللہ نے رکھی اس لیے. بڑا بندہ ڈٹ ہے، نہیں قابو آتا، لیکن موت کے سامنے بے بس ہے. یہ بھی رب کی حکمت ہے بے شک. کہ بھائی موت کو دیکھ کر ہو سکتا ہے میرے بندے مان جائیں. اللہ میں عمل کی توفیق عطا. آمین.